انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے آتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلمان ممالک کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کو زمین بوس کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں کی دشمن شیطانی طاقتوں کے خلاف امریکی صدر جو بائیڈن نے ایسے اقدامات کر ڈالے کہ اسرائیل میں بھی کوہرام برپا ہو گیا۔ اسرائیل کی مسلم ممالک کے خلاف بنائی جانے والی ساری کی ساری گریڈ گیم کا پانسا جو بائیڈن نے حلف اٹھانے کے بعد ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے حق میں ایسا شاندار اعلان جو بائیڈن کی انتظامیہ نے کر دیا کہ مودی سرکار کے ہوش اڑ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوستی کی آڑ میں گھنونا کھیل کھیلنے والے مودی کے سارے خواب پل بھر میں جو بائیڈن نے چکنا چور کر دیے۔ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی بات سنی گئی۔ مودی سرکار کو پاکستان کے خلاف اب محاذ کھولنا مہنگا پڑ گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، امریکہ کے 46ویں صدر جو بائیڈن کے دور صدارت کا آغاز صدارتی حکم ناموں سے ہوا ہے اور انہوں نے پہلے ہی دن 15 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ہیں۔ جو بائیڈن کے زیادہ تر حکم نامے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع پالیسیوں کو ختم کرنے سے متعلق ہیں۔ جو بائیڈن حلف اٹھانے کے بعد اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پہنچنے کے لیے انہوں نے سیاست کے میدان میں 50 برس کا وقت گزارا، لیکن شاید انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ صدارت کے پہلے ہی دن انہیں متعدد بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نو منتخب صدر کی انتظامیہ، جو کہ ایوان صدر وائٹ ہاؤس کا حصہ کہلاتی ہے، کہ چیف آف سٹاف رولنڈ کلائن نے کچھ روز پہلے ہی بائیڈن کے پہلے چند دنوں کے اقدامات کے بارے میں ایک یادداشت جاری کی تھی۔ اس یادداشت میں کہا گیا تھا کہ جو بائیڈن صدر بنتے ہی چند اہم معاملات میں رخصت ہونے والے صدر ٹرمپ کے کئی اقدامات کو کالعدم قرار دینے کے حکم نامے جاری کریں گے اور امریکی قوم کو درپیش بڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا اعلان کریں گے۔ صدر بننے کے پہلے 10 دن میں جو بائیڈن کانگریس کی منظوری سے پہلے ہی صدارتی حکم نامے جاری کریں گے تاکہ وہ اپنے ملک کو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے تباہ کن اقدامات سے محفوظ کر سکیں۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ ہر آنے والا امریکی صدر اسی طرح شروع کے دنوں میں بہت سارے حکم نامے جاری کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تاہم ان کے کئی حکم ناموں کو بعد میں عدالت میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ تاہم رولنڈ کلائن کا خیال ہے کہ جو بائیڈن کے جاری کردہ حکم ناموں کا وہ انجام نہیں ہوگا جو ٹرمپ کے حکم ناموں کا ہوا تھا، کیونکہ نئے صدر قانون کی روح کو سمجھتے ہیں۔ نو منتخب صدر کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ مفاہمت پسند سیاستدان ہے۔ وہ سینٹ کے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے 35 برس تک رکن رہے اور عموماً سب کو ملا جلا کر ساتھ لیے چلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے عراق جنگ میں صدر بش کی حکومت کا ساتھ دیا تھا، اس لیے بعض مبصرین کی نظر میں وہ آئندہ اپنی حکومت میں بھی میانہ روی اختیار کریں گے۔ تاہم ڈیموکریٹ پارٹی کے رہنما اور امریکہ کے سابق لیبر سیکرٹری رابرٹ ریخ کہتے ہیں کہ جس ریپبلکن پارٹی کے ساتھ مل جل کر جو بائیڈن ماضی میں کام کرتے رہے ہیں وہ اب بالکل ہی بدل چکی ہے۔ رابرٹ ریخ کہتے ہیں کہ اب نئے صدر جو بائیڈن کو دلیرانہ اقدامات لینے ہوں گے کیونکہ اب دوسری جانب مصالحت کار موجود نہیں ہے۔ ان کے بقول اب بائیڈن کو ابراہم لنکن کی طرح تیزی سے جرأت مندانہ فیصلے کرنا پڑیں گے، جس طرح کے غلامی کے خاتمے کا فیصلہ تھا۔ جو بائیڈن نے ابتدائی حکم نامے میں عالمی ادارہ صحت میں واپس جانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ خیال رہے کہ رخصت ہونے والے صدر ٹرمپ نے اس ادارے پر عالمی وبا کے دوران چین کی سخت باز پرس نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اس سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے جو بائیڈن نے امریکہ کی وبا سے متاثرہ معیشت کی بحالی کے لیے 19 کھرب ڈالر کے امدادی پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ اس بارے میں وائٹ ہاؤس کے سٹاف کے سینئر ارکان کو جاری کی گئی اس یادداشت میں چیف آف سٹاف رولنڈ کلائن نے کہا ہے کہ نئے صدر کے حکم نامے ایسے لاکھوں امریکیوں کو اقتصادی تکلیفوں سے نجات دلائیں گے جو اس وبا کے دوران دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ نو منتخب صدر بائیڈن صرف ٹرمپ حکومت کے سنگین نقصانات کو پلٹنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے بلکہ ملک کو آگے بڑھانے کے اقدامات بھی لیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ صدر بائیڈن کے ویژن پر مکمل طور پر عمل درآمد کے لیے کانگریس کو کئی قوانین کی منظوری دینا ہوگی، جن میں 1.9 ٹریلین ڈالر کے اخراجات کے قانون کی منظوری بھی شامل ہے۔ اگر کانگریس اس کی منظوری دے دیتی ہے تو اس میں امریکہ کے تمام شہریوں کو 1400 ڈالر کی رقم کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ صدر بائیڈن کا یہ پیکیج 900 ارب ڈالر کے اس امدادی پیکیج کے علاوہ جس کی منظوری کانگریس دسمبر 2020 میں دے چکی ہے اور اسے جو بائیڈن نے ایک بڑے منصوبے کی ابتدائی قسط قرار دیا تھا۔ ناظرین کرام، امریکہ کی موجودہ اقتصادی مشکلات عالمی وبا سے جڑی ہیں، لیکن ماحولیات کا معاملہ امریکہ میں سیاسی تقسیم کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جو بائیڈن اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ وہ اپنے دورے صدارت کے پہلے دن پیرس ماحولیاتی معاہدے میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کریں گے اور انہوں نے اپنے ابتدائی حکم نامے میں اس معاہدے میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس عالمی معاہدے کا ایک بڑا مقصد دنیا کے درجہ حرارت کو قبل از صنعتی زمانے کے درجہ حرارت سے 2 ڈگری سے زیادہ بڑھنے سے روکنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2015 میں طے پانے والے اس معاہدے سے امریکہ کی دستبرداری کا فیصلہ کیا تھا اور امریکہ ایسا فیصلہ کرنے والا پہلا ملک تھا۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ وہ صدر کا عہدہ سنبھالنے کے 100 دن کے اندر ماحولیات کے موضوع پر ایک عالمی سربراہی کانفرنس بھی منعقد کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ کہ وہ رواں برس کے دوران ہی ایسی قانون سازی بھی کروانا چاہتے ہیں جس کے تحت 2050 تک امریکہ میں ماحول دشمن گیسوں کے اخراج کو مجموعی طور پر 0 پر لایا جا سکے۔ ٹرمپ نے تیل کی ترسیل کی 12,000 میل لمبی کی سٹون ایکسل پائپ لائن کی تعمیر کی منظوری دی تھی، لیکن جو بائیڈن نے سابق صدر کے اس فیصلے کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے جنوری 2017 میں امریکی صدر کا عہدہ سنبھالنے کے 7 دن بعد جن سفری پابندیوں کا اعلان کیا تھا، نئے صدر جو بائیڈن نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر ان پابندیوں کا نشانہ 7 مسلم اکثریتی آبادی والے ملک بنے تھے، تاہم بعد میں عدالتی احکامات
इक़दामात के बाद इन पाबंदियों में कुछ तब्दीलियां भी लाई गई थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, लीबिया, सोमालिया, शाम, यमन, वेनेजुएला और शुमाली कोरिया के शहरों पर सफरी पाबंदियां आयद की थीं। जो बाइडेन ने इमिग्रेशन के हवाले से जो एक और अहम वादा किया था वो मुल्क में मौजूद 1 करोड़ 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अमरीकी शहरियत की राह हमवार करने के इक़दाम थे। उनका कहना था कि वो इस सिलसिले में जल्द ही कांग्रेस में एक मसौदा कानून भेजेंगे। इस कानून के मसौदे के बारे में तारकीन वतन की तंजीम नेशनल इमिग्रेशन फोरम के सरबराह पाकिस्तानी निजात अली नूरानी का कहना है कि मुमकिना तौर पर अमेरिका में मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए एक 8 बरस का एक कानूनी रास्ता मुहैया किया जाएगा ताकि वो अमरीकी शहरी बन सके, जबकि बचपन से आए तारकीन वतन के लिए इससे भी मुख्तसर अरसा होगा। और फिर अगले 10 दिन तक अमरीकी सदर बाइडेन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इमिग्रेशन, बिछड़े हुए रिश्तेदारों को दोबारा से अपने खानदान से मिलाने के इक़दाम का ऐलान करेंगे। नाज़रीन इकराम, जो बाइडेन ने साबिक सदर ट्रंप के दौरे सदारत की पहचान बनने वाली अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर के मंसूबे को भी रोक दिया है। सदर बाइडेन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान इस मंसूबे को रकम का ज़िया करार दिया था और कहा था कि इसकी वजह से असल खतरात से निपटने के लिए दरकार वसाइल का रुख मोड़ा गया। जो बाइडेन की इंतजामिया के मुताबिक वो दीवार की तामीर की बजाय वफाकी रकूम को सरहदी निगरानी के नए इंतजाम पर खर्च करने का इरादा रखते हैं। जो बाइडेन के नामजद वजीर दिफा जनरल ऑस्टिन ने हाल ही में अमरीकी सेनेट की कमेटी में अपनी तकरीर की तौसीक के लिए बयान में कहा है कि अमेरिका चीन को अपना असल मद्दे मुकाबल समझता है। उन्होंने सेनेटर्स के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका चीन को अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज समझता है। ताहम अमेरिका के साबिक वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने हाल ही में लिखा है कि अमेरिका के लिए ये वक्त मौजू नहीं है कि वो चीन के साथ इंसानी हकूक के बारे में तनाज़ा खड़ा करे। इनके मुताबिक अब वक्त का तकाजा ये है कि अमेरिका चीन से इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बेहतर करे, जो कि पिछली हुकूमत के ज़माने में खराब हो गए थे। जौहरी मामलात पर ईरान और 5 आलमी ताकतों के दरमियान होने वाले मुआहदे से सदर ट्रंप ने यकतरफा अलहदगी का ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी तक अमेरिका की नई इंतजामिया इस मुआहदे के बारे में खामोश है। जो बाइडेन ने माजी में ऐलान किया था कि वो चाहेंगे कि अमेरिका ईरान के साथ किए गए मुआहदे में दोबारा शामिल हो जाए, लेकिन इनकी इस तजवीज़ की सेनेट ने मुखालफत की थी। ईरान ने उस मुआहदे की हद से ज्यादा मिकदार में यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर दी, जिस वजह से अब वापसी का मामला पेचीदा हो गया और खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका की माजी की हुकूमतें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करती आई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बाइडेन और उनकी नायब सदर कामला हैरिस ने कश्मीर में इंसानी हकूक पर मज़म्मती बयानात जारी किए थे। सवाल यह है कि अब इक़्तिदार में आने के बाद इनके बयानात किस किस्म की अमली सूरत अख्तियार करते हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला होता है या वो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अंजाम तक इस बारे में कोई फैसला करते हैं, जिसके लिए इन्हें पाकिस्तान की जरूरत होगी। देखना यह क्या है, वह इन मामलात में सदर ट्रंप के नक्शे राह पर चलेंगे या उनका अपना कोई नया विजन इनकी हुकूमत की पॉलिसियों की रहनुमाई करेगा। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब अमेरिका के नामजद वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान को अफगान अमल के लिए नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि खित्ते का अमन खराब करने वाले किरदारों को काबू में रखा जाएगा। अगर बतौर वजीर दिफा मेरी तौसीक हो जाती है तो मैं पाकिस्तान का तावन हासिल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। उन्होंने खित्ते में भारत के किरदार की जनब इशारतन तबसरा करते हुए कहा कि अफगान अमल में बिगाड़ की कोशिश करने वाले किरदारों को रोकने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।